This program was brought to you in association with Top Juices. by Murray. پاکستان میں اس وقت 25,000 لاوارث افراد موجود ہیں جن میں بڑی تعداد بے آسرا عورتوں کی ہے، لیکن ان کے لیے میسر دارالامانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک حکومت کے زیر انتظام صوبہ سندھ میں 4 دارالامان تھے، مگر اب ان کی تعداد گھٹ کر صرف 3 رہ گئی ہے، کیونکہ کراچی میں موجود واحد سرکاری دارالامان کی سرپرستی سے حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ 1961 سے قائم دارالامان کراچی اب پناہ نامی NGO کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پناہ ٹرسٹ نے اپلائی کیا ہوا تھا اور کافی عرصے سے کیا ہوا تھا، تو وہ کرنے کے بعد مینجمنٹ جو ہے ان کو فار دا ٹائمنگ 10 سال کے لیے دیا گیا۔ عرصہ دراز تک دارالامان سندھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کرتا رہا۔ 2006 میں اسے 2 کروڑ کی گرانٹ کے ساتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کے ماتحت دے دیا گیا تاکہ اس کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے، لیکن لاوارثوں کے لیے قائم اس ادارے کی حالت خود کسی لاوارث کی طرح ہی رہی۔ بالآخر اکتوبر 2007 میں گورنر سندھ نے دارالامان کو 10 سال کے لیے غیر سرکاری تنظیم پناہ کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے تاکہ یہاں آنے والی بے آسرا خواتین کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ دیکھیے، دارالامان واز مور لائک اے سب جیل۔ ہم وہ سب جیل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اٹ شوڈ بی مور لائک اے شیلٹر ہوم، بیکاز پہلے جب دارالامان بنا تھا نا، یہ سوشل ویلفیئر کے انڈر تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ انڈر نہیں تھا۔ سب جیل ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ دارالامان کراچی کے وارث بدلتے رہے، لیکن اس ادارے کی تقدیر نہیں بدلی۔ اس وقت یہاں 13 بے آسرا خواتین پناہ گزین ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں بنیادی رہائش اور دیگر سہولتیں سرے سے موجود نہیں۔ دارالامان کے قواعد کے مطابق یہ ادارہ لاوارث، بے گھر، کورٹ کیسز میں ملوث اور گھر سے مفرور عورتوں کو داخلہ دینے کا پابند ہے، مگر پچھلے سال تک عارضی سرکاری ضوابط کے مطابق صرف کورٹ کیسز میں ملوث بے آسرا خواتین کو یہاں داخلہ دیا جاتا تھا۔ اس سرخ فیتے سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں اور دوسرے لاوارثوں کو جعلی کورٹ کیسز کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تاہم غیر سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کے باعث اب دیگر بے سہارا، بے گھر اور گھروں سے مفرور عورتیں بھی اس کی 4 دیواری میں پناہ حاصل کر سکیں گی۔ دارالامان میں موجودہ 70 سالہ عصمت بھی ان بہت سی بے آسرا عورتوں میں سے ایک ہیں۔ مکان تھا، شوہر نے بیچ دیا اس مکان کو، مکان بیچ دیا، انہوں نے دوسری شادی کر دی، ہم کو نکال دیا۔ ہم یہاں آ گئے بیٹے کے پاس، یہاں بیٹے نے یہ کیا، انہوں نے یہاں سے نکالا، وہاں سے نکالا، یہاں آیا تو کچرا بنے دینا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اس لیے نکالا کہ ہمیں کھانے کو نہیں دے گا، پہننے کو نہیں دے گا، کھانے کو نہیں دے گا، کہ ہم نکلو یہاں سے، جاؤ، بوجھ بن گئے تھے نا۔ لیکن اس پناہ گاہ میں اپنا بڑھاپا بتانے والی عصمت یہاں اکیلی نہیں۔ یہ دارالامان اس کی بدنصیب بیٹی کے لیے چادر بھی ہے اور 4 دیواری بھی۔ ایک بڑے بھائی کا پتہ نہیں ہے، ان کو فون بھی کرو موبائل پہ تو پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے سم بدل گئی، کوئی کہتا ہے چوری ہو گیا، فون ہی نہیں ملتا ان کا۔ دوسرے بھائی تھے کیا گئے تھے، انہوں نے ہم کو نکال دیا، امی کو بھی، ہم کو بھی دھکے دے کے نکال دیا۔ پٹائی کر رہے تھے تو محلے والے نے آ کے بچایا ہم کو، محلے والے نکال کے لے کر آئے ہم کو۔ اس دارالامان میں لاوارث عورتوں کے ساتھ ان کی دل ہلا دینے والی داستانیں بھی منہ چھپائے رو رہی ہیں۔ میرے شوہر لالچی بھی تھے، بیٹے کو بھی لالچ تھی، تو انہوں نے مطلب بیٹی کو پھر کسی 2 بچوں کے باپ سے شادی کرنے کی کوشش کری، جس میں میں نے مخالفت کری، تو انہوں نے اسی طریقے سے پھر مجھے جان کا خطرہ ہوا وہاں پہ۔ لاڑکانہ جیل، سکھر جیل سے ہم لوگ یہاں خواتین کو بھیجتے تھے، آج خود ہم یہاں پر ہیں۔ یہ 17 سالہ بی بی ہے، مگر صرف ایک زندہ لاش۔ کچھ عرصے قبل اس کے باپ نے اس پسند کی شادی کرنے کے جرم میں اس معصوم لڑکی کے سر کے پچھلے حصے میں گولی مار کر اسے کاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس حملے میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن آدھا جسم مفلوج ہو گیا، مگر تقدیر کی ستم ظریفی کہ اس مفلوج جسم کو طبی معائنے کے لیے ہر بار کورٹ کا NOC درکار ہوتا ہے، کیونکہ عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی پناہ گزین عورت کسی صورت دارالامان سے باہر نہیں جا سکتی۔ جب سے ہم دارالامان لیا، جو پرابلم ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ہر چیز جو کورٹ کے ہے وہ کرو۔ جیسے ایک لڑکی آئی ہے، اس کو گولی لگی گلے میں، اب اس کا ہم چاہ رہے ہیں اسپیشل ایکس رے کرانا۔ اسپیشل ایکس رے ہم کرا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ کورٹ آرڈر سے آئی ہے، کورٹ نے کہا صرف اپنے پاس رکھیں پناہ کے اندر، ہم اس کو ایکس رے تک کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں جب تک کورٹ آرڈر نہیں کرے کہ ایکس رے کے لیے بھیجو۔ اگرچہ اس دارالامان میں موجود بہت سی خواتین حالات کے جبر کا شکار ہیں۔ شک کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، بہت زیادہ تشدد اور کام کاج بالکل بھی نہیں۔ میرا خلا بھی انشاءاللہ جلدی ہونے والا ہے، کیس میرا داخل ہو گیا۔
दारुल-अमान का बुनियादी मकसद सिर्फ इन बेसहारा औरतों को पनाह देना ही नहीं बल्कि उन्हें मुआशी और समाजी तौर पर खुद मुख्तियार बनाना भी है ताकि मुआशरा दोबारा उन्हें बखुशी कबूल कर ले। दारुल-अमान के दस्तावेज़ात के मुताबिक यहाँ पनाह गज़ीन ख़वातीन को तालीम बालगा, तिब्बी सहूलतें, टेक्निकल कोर्सेज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग फ़राहम की जाती है, लेकिन हकीकत मनोअन ये नहीं, क्योंकि एजुकेशनल कोर्सेज़ के लिए स्टाफ शायद कागजात में तो मौजूद है मगर बज़ाते खुद गैर हाजिर। मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर, नदारत और अद्वियात गायब। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मशीनें और कंप्यूटर तो हैं लेकिन नाकिस और नाकारा। गर्ज हर शोबा किसी न किसी तरह लापरवाही का शिकार नज़र आता है। निजी कफालत में आने के बाद बहुत से संजीदा हल्के उम्मीद कर रहे हैं कि दारुल-अमान को इंतज़ामी बदनज़मी और ग्रांट की कमी जैसे दरीना मसाइल से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी और बेआसरा ख़वातीन की आखिरी उम्मीद दारुल-अमान को अब शायद किसी और आसरे की तलाश न रहे। कैमरामैन आतिफ कादरी के साथ मायरा फैयाज, न्यूज़ 1 कराची।